حضرت بھائی جان رحمت اللہ علیہ جو شخص ان کے بارے میں مولانا عطاء المحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اگر کوئی شخص گرفت کر سکتا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی زندگی میں گفتگو کے دوران کوئی غیر محتاط جملہ نکل گیا ہو تو یہ قانون کی زد میں نہیں آتا. ہاں گستاخانہ بات کہی ہو تو یہ اس سے عقیدے پر چوٹ پڑتی ہے. بے ادبی کی ہو، غیر محتاط اور چیز ہے، غیر ذمہ دارانہ بات اور چیز ہے. کبھی کوئی بھائی محسن شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھائی جان رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ محتاط گفتگو کرنے والا میں قسم کھا کر کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پابند اتنی محتاط گفتگو فرماتے تھے کہ میں کہتا ہوں کہ میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو میں اتنی احتیاط نہیں. ابھی لوگ یہ باتیں کیوں اڑاتے ہیں، کیوں غلط قسم کے پراپیگنڈے کرتے ہیں؟ اس کے اسباب اور ہیں. میں صاف کہتا ہوں اس کے پیچھے کوئی علمی تحقیق نہیں ہے، حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے. ایک چیز اللہ نے دی ہے تو پھر میں تو کہوں گا اللہ اگر مجھ میں کوئی کمزوری ہے تو اللہ مجھے اپنے تو خزانہ علم و دانش اپنے قدرت سے مجھ کو میری اس کمزوری سے آگاہ فرما دے اور مجھے اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر مسلمان کے لیے میری دعا ہے. اب کئی لوگوں کو غصہ یہ ہے وہ دیکھو جی انہوں نے مدرسہ بنایا کنیسا کو سدے نے کنیسا کی تقریر کروائی نے ساری دنیا نے مدرسے کو سدے نے چندہ منگوے نے یہ عجیب ہے کہیں کو یہ بزرگوں کی بات نہیں مانتے. میں بزرگ نہیں ہوں، کیا ہے مجھ کو میں 5 سال کا بچہ کھیر تھی نا فیڈر چاہیے بتا. تم کو قرآن میں صحیح نہیں پڑھتے. 99% مولوی ہمارے اپنے مسلک کا قرآن غلط پڑھتا ہے. آؤ تم میرے مقابلے میں تمہاری ایسی کی تیسی موضوع تم متعین کرو. تمہیں بہت زیادہ اپنی تغاری اور اپنی طباقت نشانی کا تمہیں گھمنڈ ہے. میں شروع مرلو کر دوں گا یہ آتش بازی کی شرمی کی بات تمہاری موت ہو جائے گی. میرا خدا رب محمد اپنے فضل و کرم سے مجھ اس گناہوں کے گٹھڑی کو اپنے فضل و کرم سے اپنا دین اس عمر میں بیماریوں میں میں 5 گھنٹے بولتا ہوں. وہ لوگ پاگل ہیں جو وہاں بیٹھے علماء میں محدثین میں مفسرین میں بیٹھا ہوں وہ بلاتے ہیں ان کی دعائیں ماتھے چومتے ہیں. میں اسی کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں. یہ تو ہے آخرت ہمیں نہیں. پھر ہم سے بات کیے بغیر ہم سے سوال جواب پوچھے بغیر ایک بات کو تہمت لگا دینا کہ تہمت جائز ہے جائز. تم حدیث پڑھانے بیٹھے ہو حدیث کے دوران تم یہ کہتے ہو پھر نام ایسے رہتے ہو. میں کہتا ہوں اس وقت پاکستان میں گنتی کے 5-10 مولوی ایسے ہیں جن کو میں ابو ذر بخاری رحمت اللہ علیہ سے بڑا نہیں برابر کا سمجھتا ہوں. باقی اس کی جوتی کے برابر بھی کوئی نہیں. خدا نے جو اس کو علم و دانش عطا فرمایا تھا. جن چیزوں کو تم فروخت کر کے اپنی حسرتیں بحال کرتے ہو ہمارے خاندان میں وہ چیزیں نہیں ہیں. ہم دکھاوا دکھا کر اپنی نسبت فروشی کفن فروشی عظمت فروشی ہم نہیں کرتے. بھائی جان رحمت اللہ علیہ کو رسول اللہ کی 2 مرتبہ زیارت ہوئی. 2 مرتبہ زیارت ہوئی اور دونوں مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلا کر ہاتھ پھیرا ہے اور فرمایا تم میری نسل سے ہو. سند دی ہے. اس کو اس نے فروخت نہیں کیا. یہ خواب بیان کر کے وہ چاہتا تو سونے کا محل یہاں بنا سکتا تھا. یہ میرے باپ کی دعاؤں کا ثمر ہے. انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی مان لگے میں گیا وہاں تو میں ان کی قبر سے لپٹ گیا. میرا ایمان ہے میں کسی کو اس کا قائل نہیں کرتا. روحیں توجہ کرتی ہیں میرا ایمان ہے تعلق روحوں کا بالکل ہے. فرق صرف یہاں وہ کسی جسمانی وجود میں وہ روح ہوتی تھی. محبت جسم نہیں کرتا محبت یہاں بھی روح ہی کرتی. روح نکلنے کے بعد وہی ماں بیٹھی یا بچہ رو رہا کیوں نہیں اٹھاتی دودھ پلاتی. اب اس کے جسم میں وہ کشش کیوں نہیں کہ بچہ اس کے ساتھ لٹا دو اس کو نیند آ جائے. ٹھنڈا برف ہو گیا اس کا جسم. ہے روحوں کا تعلق. نہیں مانتا جائے تباہ ہو جہنم میں جائے. امیر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ
میں تحدیث نعمت کے طور پر آپ کو یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ کیا کرو. میں الحمدللہ تعالی شاید میرا کوئی دن خالی ہو، میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا سے رخصت ہونے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں. الحمدللہ یہ اللہ کی نعمت ہے. خدا مجھے اس نعمت سے محروم نہ کرے. میں ریاکاری کے لیے نہیں، یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. جن کو میں جانتا ہوں، جن کو نہیں جانتا، یہ میرا الحمدللہ تعالی اللہ کے فضل سے، اس کے فضل سے، محض اس کے فضل سے میرا یقین ہے کہ خدا اگر مانگنے کی توفیق دیتا ہے تو منگوانے کا صدیقہ بھی خود ہی دے دیتا ہے. میں یہ بھی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دعا کے الفاظ بھی خدا زبان پر جاری کروا دیتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ طالب علموں کو تم بہکاتے ہو، جھوٹ بولتے ہو. تمہارے جو کرتوت ہے میں بیان کروں، لوگ تمہارے حجروں کو آگ لگا کر پکوڑا بنا دیں گے تم کو. ابو ذر بخاری جس کا کوئی دن خالی نہیں، جس دن 12-13 سپارے وہ نہیں پڑھتا. وہ سفر میں جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کی جیب میں چٹ ہوتی تھی. کسی کو کیا معلوم، ریاکار ملا ہوتا، دکھاوا فروش ہوتا، زہد و تقویٰ بیچنے والا ہوتا تو پھر لوگوں کو پتہ حضرت صاحب سے ہنگدے بیچن کستوری کی خوشبو پہ آئی. سارے حضرت صاحب نے پیشاب کیا، گلاب دار بڑھ گیا. انہوں نے نچ ماری، پہلے لمب نکلی، لمب اٹھ نکل آیا، اٹھ گلاب بڑھ گیا. حضرت صاحب نے جو فائر ماریا کہ سارا باغ سونجھائی تک گلاب کے جاسمندہ چمن کھل گیا. نیہود پٹھان فضول بےہودہ کسے فلاں مر گیا، اس کی قبر سے خوشبو آتی ہے. جو صحابہ کرام وہاں جنت البقیع میں پڑے ہیں، ان کی قبروں سے تو کوئی خوشبو نہیں آتی. پھر جو وہ معاذ جنت نہیں، یہ سب ڈرامے مت کیا کرو، مت کیا. یہ کوئی کسی حدیث میں نہیں ہے کہ جس کی قبر سے خوشبو آئے گی. مولانا احمد بن لاہوری کے سلسلہ شروع ہوا فلاں کی قبر میں، فلاں کی قبر میں، باقی پھر سارے جو پڑے ہیں وہ جہنمی ہیں. رمضان المبارک میں ابو ذر بخاری رحمت اللہ علیہ کا معمول یہ تھا، کوئی رات ایسی نہیں ہوتی تھی جس دن وہ 12 یا 13 سپارے تراویح میں نہیں پڑھتے تھے. کتنے دن کے بعد ختم ہوا؟ بولو چلو 10 سپارے لگا لو، 30 دن ختم، تو 10 ختم کم سے کم 5-6 ختم. اور یہ تو رات کی تراویح تھی. دن کا معمول اپنی جگہ، ان کی عادت تھی فرض نمازوں میں جو منزل پڑھتے وہ بھی چٹ پر لکھی ہوتی تھی، یہاں سے لے کر جہاں تک. فرضوں میں نوافل میں جو پڑھتے وہ بھی لکھی ہوتی تھی، اور جو سنتوں میں پڑھتے وہ بھی لکھی ہوتی تھی. عام معمول میں جو پڑھتے تھے وہ الگ لکھی ہوتی. ہر منزل اپنی جگہ سے شروع ہوتی، سارا سال چلتے. تمہارے پاس کیا ہے؟ رام کی ستڑ کھول کے رینڈ مرنے بیٹھے ہوتے ہو. بڑے تم زہد و تقویٰ لیے پھرتے ہو. حسینی ہم ہیں، حسینی خون ہے، حسنی خون ہے کہ آج تک کفر کے ساتھ، بدی کے ساتھ، برائی کے ساتھ نہ مفاہمت کی ہے نہ ہو سکے گی. موت قبول ہے، برائی سے مفاہمت نہیں نہیں نہیں. یہ ہے حسین. یہ ہے حسین کا کردار. تم برائیوں سے، بدیوں سے، عریانی سے، فحاشی سے، بے حیائی سے، پھر یہ اس سے بھی مفاہمت کردار میں، اور زانیوں، شرابیوں، بدماشوں، امریکہ کے غلاموں، بے دین حکمرانوں کی پتلونوں میں سر پھنسا کر پھر رہے ہو. تمہارا تو میں کہتا ہوں ایسا قانون بننا چاہیے کہ تمہاری زبان پر حسین کا نام نہیں آنے دینا چاہیے. کیا حق رکھتے ہو تم کہ اتنی پاکیزہ با کردار شخصیات، عظمت العظمات، جن کے صدقے میں دنیا میں انسانوں کو عظمت ملتی ہے، یہ ان کا حق تھا اجتہاد کرنا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب میں، درجے میں، مقام صحابیت میں افضل ہے، علی سے کم تر درجے، علی سے کم ہے، بالکل کم ہے، بالکل کم ہے. لیکن حسنین کریمین کی نسبت جو ہے وہ بہت عظیم ہے، اس میں کوئی ان کا شریک و سہیم نہیں ہے. ایمان بھی ان کا بہت اعلیٰ درجہ کا ہے. ان سے محبت دین کا حصہ تھا، ہے، رہے گا.